السلام علیکم نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں احمد قریشی۔ سمجھوتہ ایکسپریس کیس بھارتی دہشت گردی کو اس مہینے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پورے 10 سال تقریباً 60 پاکستانی شہید ہوئے تھے، بھارتی سرزمین پہ قتل کیا گیا تھا۔ پوری کی پوری فیملیز، بچے سمیت، خواتین، بوڑھے، وہ لوگ جو بھارت سے دوستی پر بھروسہ کر کے انڈیا گئے، اس وقت جو ہے بڑی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں، اور بھارت کے ساتھ جو ہے کشمیر حل کرنے پر اور بہت ساری چیزوں پہ حل کرنے پر بات چیت چل رہی تھی، اور اسی سلسلے میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے تحت سمجھوتہ ایکسپریس جو ہے وہ چل رہی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اب پاکستانیوں کو ویلکم کیا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ پاکستانی جو اس وقت بھروسہ کر کے بھارت کے اوپر انڈیا گئے، ان کو انڈین سرزمین پر وہ ٹرین سمجھوتہ ایکسپریس کی، یہ مناظر دیکھیں آپ اسکرین کے اوپر۔ یہ وہ ٹرین تھی جس کے اندر تقریباً 60 پاکستانی موجود تھے، جو ٹرسٹ کر کے نہیں، بھارت جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہم سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھروسہ کر وہ چل پڑے بھارت کی طرف۔ اور رستے میں تھے لاہور اور نئی دلی کے درمیان ہریانہ جو ایک سٹیٹ ہے، جو کہ پنجاب کا علاقہ ہے، پنی پت پر، وہاں پر یہ دھماکہ کیا گیا اور 70 پاکستانی زندہ جلائے گئے تھے۔ افسوس کی بات ہے سمجھوتہ ایکسپریس کیس پر 3 پاکستانی حکومتیں کمزوری دکھائی۔ جنرل مشرف صاحب کی حکومت، اور اس کے بعد صدر آصف زرداری صاحب کی حکومت، اور پھر اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت۔ اگرچہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے پاس موقع ہے ابھی بھی کچھ کرنے کا اس کے اوپر، اور نواز شریف صاحب کی ہی حکومت ہے جو کھڑے ہو کر اقوام متحدہ پہ انہوں نے پوری دنیا کو چیلنج کیا اور کہا کہ برہان وانی جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ ایک لبریشن، ایک فریڈم موومنٹ کا ہیرو ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے جو ابھی کچھ کر سکتی ہے، لیکن ابھی تک تینوں حکومتیں جو ہیں جو گزری ہیں اس 10 سالوں کے اندر، یہ 10ویں برسی ہے، اور 10 سالوں میں سب کمزور حکومتیں، انہوں نے جو سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ انڈیا پاکستان کا جب نام لیتا ہے تو ساتھ ممبئی اٹیک ضرور مینشن کرتا ہے، لیکن کوئی پاکستانی حکومت نے بھارت کا نام لیتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، ہمارے 60 پاکستانی آپ کی سرزمین پہ جلائے گئے تھے، زندہ قتل کیے گئے تھے، ان کا کیا ہوا؟ کوئی اس پہ فالو اپ نہیں ہو رہا، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ کل خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ایسا ہو، اور ریاست کا برتاؤ وہ ہو جو سمجھوتہ ایکسپریس میں جو پاکستانی قتل ہوئے، جو شہید ہوئے، 10ویں برسی ہے اس وقت۔ ریاست اپنوں کو بھول گئی ہے، ریاست کو چاہیے تھا کہ اس وقت 10ویں برسی ہے، اسپیشل سٹیمپ جاری ہوتے، اسپیشل ایونٹ ہوتا، جو لواحقین ہیں ان شہداء کے، ان کو اکٹھا کر کے کوئی ایونٹ کیا جاتا، دنیا کو دکھایا جائے۔ یہی تو موقع ہے کہ بھارتی دہشت گردی کیا ہے، یہ موقع تھا۔ انفارچونیٹلی کچھ نہیں کیا، لیکن ابھی بھی موقع ہے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کر سکتے ہیں 2 کام، وہ اس وقت کر سکتے ہیں۔ ایک کام وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ تنظیم بھارتی جو ملوث ہے ان 70 پاکستانیوں کے قتل میں، اعلان کرے پاکستان کہ ابھی نام بھارت، جو کہ RSS کی ایک تنظیم ہے، اس پہ پاکستان پابندی لگائے، اعلان کرے یہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ حکومت پاکستان اس تنظیم پر پابندی کا اعلان کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کریں دنیا کے سامنے، امبیرس کریں نا بھارت کو، دنیا کے سامنے ڈیمانڈ کریں کہ بھارت بھی اس تنظیم پر، دہشت گرد تنظیم پر پابندی لگائے۔ یہ وقت ہے کرنے کا۔ اور دوسرا پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ہمت کرے، وہ بہادر اینٹی ٹیررزم پولیس کا جو ہیڈ تھا ممبئی کا، ہمت کرے، جس نے ایکسپوز کیا۔ انڈیا تو کہہ رہا تھا کہ یہ 70 جو پاکستانی شہید ہوئے ہیں یہ ISI نے قتل کیا ہے تاکہ بھارت اور پاکستان کی دوستی نہ ہو سکے، لیکن ہمت کرے نے یہ ایکسپوز کیا کہ انڈین آرمی کے آفیسرز تھے، 10 لوگ تھے، 10 جو ملوث تھے اس دہشت گردی کے اندر۔ پاکستان اناؤنس کرے، ایوارڈ اناؤنس کرے ان لواحقین کے لیے، ہمت کر کے لواحقین کے لیے، یہ ہمت کر کی تصویریں آپ سب دیکھ رہے ہیں۔
نواز شریف صاحب کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اعلان کرے، پاکستان اعلان کرے کہ ہمت کرے کہ لواحقین کو ہم ایوارڈ دے رہے ہیں، ان کو یہاں مدعو کیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش کی حکومت نے پاکستانیوں کو بلایا اور لواحقین کو جو ہے ان لوگوں کے جنہوں نے جو جنگ مسلط کی تھی بھارت نے 71 میں پاکستان کے خلاف، ان کے جو پاکستانی لواحقین تھے ان کو ایوارڈ دیے تھے، تو اس طرح ہم بھی ہمت کرے کہ لواحقین کو ایوارڈ دیں کہ اس نے ایکسپوز کیا کہ انڈین ٹیررسٹ انڈین آرمی کے اندر سے تھے، انٹیلیجنس سے لوگ جنہوں نے پاکستانیوں کو قتل کیا تھا، کیا ہوا تھا اس کے اندر۔ میں آپ کو بہت چیزیں دکھانے جا رہا ہوں، لیکن شروع میں اس رپورٹ سے کر رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ پاکستانیوں کا قاتل کون تھا۔ یہ دیکھیں، سوامی سیمانند نے بالآخر مجسٹریٹ کے سامنے سمجھوتہ ایکسپریس میں ہونے والے بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یاد رہے فروری 2007 میں سمجھوتہ ایکسپریس میں ہونے والے بم دھماکوں سے 68 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکوں کے فوراً بعد ہندوستانی سرکار نے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام تھوپ دیا تھا، حالانکہ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ کبھی ریلوے ڈبوں کے دروازوں کو تالوں سے بھی بند کیا جاتا ہے۔ سمجھوتہ ایکسپریس کے عینی شاہد کے مطابق ایسا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اموات میں زیادتی اور لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ راستے میں جب آ رہا تھا تقریباً 1 گھنٹہ گاڑی چلی ہے، ایک دم سے دھماکے سی آواز آئی ہے، اس کے بعد دھواں ہو گیا، سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی، دروازے سارے لاک پڑے ہوئے تھے۔ میرے 3 بچے ہیں اور میرے والد والدہ ہیں اور میری وائف ہے۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھول کے نا گاڑی کو میں چیخ رہا تھا بری طرح کہ گاڑی روکو گاڑی روکو، تقریباً 5-10 منٹ بعد گاڑی رکی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی وائف سے بولا، بچوں کو لے کے ایسے ہی کود گیا، میں وائف کو میں کود گیا، میرا ایک بیٹا یہ مل نہیں رہا تھا، اتنا اندھیرا ہو گیا تھا، لائٹ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد مہاراشٹر کے ضلع مالیگاؤں میں ایک مسجد کے باہر بم دھماکوں کی تحقیقات کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ سمجھوتہ ایکسپریس کے دھماکوں میں انتہا پسند ہندو ملوث ہیں۔ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ حاضر سروس کرنل سری کانت پرساد پروہت ان انتہا پسند ہندوؤں کی سرپرستی کرتا ہے، اور اسی نے ہی فوج کے اسلحہ خانہ سے گولہ بارود لے کر دیا تھا، جنہوں نے یہ گولہ بارود سمجھوتہ ایکسپریس اور بھارت میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کو اڑانے کے لیے استعمال کیا۔ انتہا پسند ہندوؤں کا بھیانک چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب کرنے کا سارا کریڈٹ مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی کے سربراہ ہیمنت کرکرے کے سر ہے۔ اس فرشناس آفیسر نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ہندو دہشت گردی کے ایک نیٹ ورک کا پتہ لگایا، اور وہ اس کو بے نقاب کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ہیمنت کرکرے نے سادھوؤں کے روپ میں دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے پیچھے کار فرما اصل مجرموں کی نیندوں کو بھی حرام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ہیمنت کرکرے کو ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر 26 نومبر 2008 کو ممبئی بم بلاسٹ میں ہیمنت کرکرے اور ان کی 8 رکنی ٹیم کو ہی ہلاک کر دیا گیا۔ آج سے 2 سال پہلے ریاست تو بھول گئی اپنوں کو، ریاست، اور بڑا افسوس کی بات ہے یہ جو شہید ہیں اس ٹرین کے اندر 10 سال پہلے، آج ان کی 10ویں برسی ہے، کل خدا نہ خواستہ پاکستانی میں بھی ہوں، پاکستانی آپ بھی ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا ریاست ہمیں بھول جائے گی؟ اگر ہمیں ایک غیر ملکی سرزمین پہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں قتل کیا جائے صرف اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں، نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر، تو ریاست کیا ہمیں بھی بھول جائے گی جیسے ان لوگوں کو بھول گئی ہے؟ تو میں نے 2 سال پہلے آج سے میں نہیں بھولا تھا، میری ٹیم جو ہے ہم نے بڑا کام کیا، ایفرٹ، ہم نے لوگوں کو ڈھونڈا لواحقین کو، اور میں نے پروگرام کیا تھا، یہ ہم نے اس پر سوشل میڈیا پہ بھی چلایا تھا، یہ دیکھیں آپ لوگوں نے بلکہ بڑی تعریف بھی کی تھی اور کہا تھا کہ احمد بھائی آپ نے اور آپ کے ٹیم نے جو ہے آپ نے 10 سال، اس وقت 8 سال گزرے تھے، تو کسی نے یہ لکھا تھا کہ 10 سال میں یہ آپ واحد ہیں جنہوں نے اس چیز کو پرسو کیا ہے۔ اور 2 سال پہلے ایک ضعیف خاتون مشتری خالہ جو کراچی میں رہتی ہیں، ان کی پوری فیملی چلی گئی، ان کی بیٹی، ان کے نواسے، 3 یا 4 خوبصورت نواسے، یہ تصویریں ہیں ان کی، دیکھیں یہ تصویریں ہیں، ان کا داماد، ان کی بیٹی، ان کے یہ نواسے اور کچھ مرد بھی تھے ان کی فیملی کے جو رشتہ دار تھے، دوسرے کزنز تھے، دوسرے لوگ تھے، وہ بھی ساتھ تھے، وہ سب کے سب اس ٹرین میں زندہ جل گئے۔ آج